یہ تو ہو چکی ہیں. اب کہتے ہیں قادیانیوں کو مسلمان کہلانے کا کیا حق ہے. چلو بھی میں نے یہ کر دیا. اچھا اس کو دوسرا حصہ. یہ جو ہے نا زینت والا مضمون، اس پر مسلمان شعراء نے بہت پیارے پیارے اظہار کیے ہوئے ہیں. حضرت یہ وہ ان کے ہیں خسرو کا جو شب بودم من جائی شب جائی کے من بودم، وہی پڑھنے والا کلام ہے، بہت ہی پیارا. وہ تو لگتا ہے کہ الہامی کلام ہے، اور اس میں یہی منظر ہے کہ خدا خود میرے مجلس بود سب جائی کے من بودم، محمد شمع محفل بود سب جائی کے من بودم. اللہ خود میرے مجلس تھا. رات جہاں میں نے بسر کی ہے نا آج اپنے عشق و محبت کے ایک لازوال مکان میں، وہاں یہ عالم تھا کہ خدا میرے مجلس بنا ہوا تھا اور شمع محفل محمد مصطفیٰ تھے. اگر اس شمع کو دور کرتے تو کون سا حسن دکھائی دیتا، اور اس شمع کے سامنے بھی چہرے پھیکے پڑ گئے. دونوں مضمون ہیں. جیسے ایک اور اردو شاعر نے کہا ہے، رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. وہاں وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب تو ایسا روشن ہے کہ اس کا جب حسن جلوہ گر ہوا تو شمع کے منہ پہ دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. تو یہ مضمون اور آگے بڑھ گیا ہے ایک معنی میں. اگر خدا کے تمام انبیاء شمع تھے اور شمع ہی تھے، نور کی شمع تھیں جو مختلف وقتوں میں روشن کی گئیں، اپنے اپنے وقت میں انہوں نے اندھیروں کو اجالے کر دیا. مگر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج شروع ہوا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. کبھی سورج میں بھی چراغ جلا کے دیکھا کسی نے؟ سورج کو چراغ دکھانے کا محاورہ تو ہے، مگر وہ شمع دیکھو تو صحیح، کوئی بجھائے یا نہ بجھائے بجھ ہی جاتی ہے بیچاری، اس کا بے معنی بے مقصد دکھائی دیتی ہے. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سراج منیرہ فرمایا گیا تو یہ ایک خاص لقب ہے. یہ خاتمیت کا حقیقی معنی اور گہرا جو عرفان والا معنی ہے وہ دکھاتا ہے. ایسا محمد ایسا جلوہ طلوع ہو گیا ہے کہ اب شمع ختم ہونے ہی ہونے تھی، ان کا فیض جاری نہیں رہ سکتا. مولوی صاحب کہتے ہیں نا تم نے سب شمع بجھانے کی کوشش کی، غلط کیا ہے. شمع کی ایک فہرست لائی گئی تھی، ان سب شمعوں کی فہرست بنا کر لکھا تھا کہ یہ فلاں میٹل کی شمع ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں زمانے کی. اب ان کے نام اس فہرست سے باہر نہیں نکلیں گے، اور سورج ہوتا رہے چمکتا رہے مگر شمع کی ضرورت پڑنی ضرور ہے. بس وہ شمع پیچھے سے آئے گی. شمع تو آزاد ہیں، پرانی کوئی شمع لا کر کہ سورج کی روشنی میں لگا دیں گے اس کو. سورج غروب ہوتا تو ہے، بعض دفعہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، مگر ایک چاند بھی تو چھوڑ جایا کرتا ہے. اس چاند سے کیوں نور نہیں پاتے جس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نور پایا ہے؟ اس شمع کو کیوں پکڑتے ہیں جو اپنے زمانے میں جلی اور بجھ گئی اور اس کا فیض ختم ہو چکا ہے؟ یہ باتیں سوچتے نہیں. اب اللہ ہی عقل دے. ہم تو تھک گئے ہیں دن رات سمجھاتے سمجھاتے، مگر انشاءاللہ تھکنا نہیں ہے. ہم غلطی سے کہہ دیا. انشم کا شعر یاد آیا تھا کہ تھک گئے ہم تو انہی باتوں کو کہتے کہتے. وہاں بھی مسیح الاسلام کی یہ مراد نہیں ہے، کوئی عبد غلط نہ سمجھ جائے کہ مسیح موت تھک گئے ہیں. ایک محاورہ ہے کہ کتنا کرے کہہ کہہ کے زمانے گزر گئے، یہی باتیں کہتے جا رہے ہیں، سمجھتے ہی کوئی نہیں. تو نعوذ باللہ نہ نبی کی شان ہے کہ تھکے، نہ اس کے خلیفہ کا کام ہے کہ وہ تھکے. تھکنا نہیں، موت تک نہیں تھکنا انشاءاللہ، نہ آپ نے تھکنا ہے.